अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं VLC और मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा भट्ट। नाज़रीन, आज के सेशन में हम बात करेंगे उन प्रोफेशनल लोगों के बारे में जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट कर कर जाते हैं, जबकि उनके पास अच्छी नौकरी होती है, उनके पास अच्छी तालीम होती है, लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है कि उनको यहाँ से माइग्रेट करके जाना पड़ता है। वो कौन से ऐसे सुहाने ख्वाब हैं जो वो अपने साथ एक गठली में कह लें बांध कर लेकर जाते हैं, तो क्या वो अपने ख्वाब पूरे कर पाते हैं या नहीं, और वहाँ जाकर क्या मिलता है। मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? गुड। गुड तो आप हैं, लेकिन आप आज इतना चमक धमक क्यों रहे हैं? शर्ट भी लिशकारे मारी है, मुंह पे भी नूर आया हुआ है, इसकी क्या राज है? जब ये स्टूडियो में दाखिल हो रहा था मैं, तो मुझे किसी ने कहा था आज तो रॉक स्टार लग रहे हो। अच्छा। तो फिर इस खूबसूरती को मजीद कैसे बढ़ा लिया आपने? क्योंकि जब आप एंटर हो रहे थे मैंने देखा था ऐसा कुछ था नहीं। बस वो कुछ आईनों के सामने से गुजरा, कुछ मेकअप रूम के सामने से गुजरा, तो बस ये रंग चढ़ गया। यानी कि मेकअप का कमाल है। यस। अच्छा ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले तो बताएं कि आप जैसे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, मुल्क को उनकी ज़रूरत होती है, तो माइग्रेट क्यों कर जाते हैं जबकि आपके पास एक जॉब भी थी? बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इस सवाल को मैंने जवाब देने की कोशिश की अपने आप से। ये सवाल उठा था और उसका जवाब ऐसा है कि जब मैं इस मुल्क से बाहर गया, दैट वाज लाइक 30 years बैक, तो यंग एज यू आर एंड एक उस ज़माने में एक एनर्जी होती है, एक एंथुजियाज़म होता है कि खूब से खूब तर की तलाश जिसको कहते हैं, और यू हैव अ लॉट ऑफ ड्राइव, यू हैव गॉट लॉट ऑफ एनर्जी, ड्रीम्स होती हैं, यू वांट टू चेज़ अ ड्रीम्स, और आप चाहते हैं कि आज नहीं ये तो गुज़िश्ता कल में मिल जाना चाहिए था मुझे। तो वो कुछ ऐसा वलवला सा होता है, और जस्ट कीप ऑन गोइंग। वेरी गुड। तो क्या ऐसी चीज़ थी कि जिसको जो आपको वहाँ पर खींच कर लेकर चली गई? क्या वो किसी गोरी की तलाश थी? ओह यस। नहीं, ऐसा नहीं है, सीरियस, ऑन अ सीरियस नोट। आपका एक्सपोज़र उस ज़माने में जबकि इंटरनेट नहीं था, सिर्फ टीवी था और प्रिंट मीडियम था, किताबें थीं, तो उससे जो भी एक इमेज बनता है, और वो बिकम्स योर ड्रीम। वाई? बिकॉज ऑफ अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अल्लाह का शुक्र है यहाँ कोई ऐसी कोई कमी नहीं थी पाकिस्तान में रहते हुए, लेकिन जस्ट फॉर अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ वो एक था, उसको परस्यू करना था। यू आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम, ये हकीकत है। आपको एक कलर बार है, दैट दैट डजंट मेक यू पार्ट ऑफ द मेन सोसाइटी। तो एक वो डिफरेंस रहता है। आप सही तरह बात कर लेते हैं और बस, इससे ज़्यादा नहीं होते। हमारे साथ ताल्लुकात बढ़ भी नहीं सकते बिकॉज वी हैव डिफरेंट कल्चर, वी हैव अ डिफरेंट रिलीजन। और अगर आप अपने कल्चर और अपने रिलीजन को कमतर नहीं समझती, तो आप उनसे फिर एक क्लैश आ जाता है, और उस क्लैश की बुनियाद पे आप एक लिमिट तक रह सकते हैं टर्म्स आपकी। अभी आपने बोला कि कुछ ड्रीम्स थे जिनको चेज़ करने के लिए जनाब, मैं गया, तो वो ड्रीम्स कुछ ऐसे तो नहीं थे मैं जाऊँगा, मैं बीचेस पे जाऊँगा, मैं फ्रेंड्स बनाऊँगा, गेट टुगेदर होगा, मैं बार्स में जाऊँगा, ये वाले ड्रीम्स थे? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट ऑन दोज लाइन्स। इट वाज अ प्रोफेशनल ड्रीम टू गेट मोर एजुकेशन, और वही हुआ। आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, आई गॉट अनदर डिग्री, then I got into professional life. That was the objective. I was not a teenager at that time. तो I was above 20. तो वो चीज़ें नहीं होती, आप मेच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हैं। तो हाँ, had I been like a teenager, फिर आपका सवाल बनता है। कोई ऐसे ड्रीम्स नहीं थे कि बीचेस और ये और वो, फिर उसके अलावा ऐसी क्या बात थी कि जो आपको यहाँ से हवा का झोंका मिला और आप यहाँ से उड़ते चले गए? अच्छा, इसमें दिस इज़ इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट। वो यूँ कि हमारे से बहुत से लोग हम देखते हैं जो कि ये तो मैं एक लीगल तरीके से गया था। बहुत से नौजवान जो कि who are below 20, who don't have a professional education, who don't have a career ahead waiting for them. तो वो लोग by ship or by any other illegal means they travel to Europe, और कुछ बेहतर नौकरी या लाइफ से जो भी उनके माइंड में होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और इस मुल्क में रह के जो वहाँ आपने आई वुड से गधा मजदूरी करनी है, तो वो आप यहाँ रह के क्यों नहीं कर सकते? तो मैं समझता हूँ कि हमारा इस मुल्क से एक बॉन्ड है जो कि मिसिंग है, और विद टाइम वो कमज़ोर होता जा रहा है।
اب بانڈ کیا چیز ہے؟ وہ ایک ناطہ ہے اس مٹی کے ساتھ. جو آپ نے سوال پوچھا اس کا ایک میٹافور کے طور پہ جواب دینے کے لیے، یہ ایک گلاس ہے اور اس میں ہماری مٹی پڑی ہوئی، تھوڑی سی ڈرائی مٹی ہے بالکل، ہم ہاتھ لگاتے ہیں اور یہ ہمارے ہاتھوں میں ٹھہرتی نہیں ہے. تو جو میں بات کہہ رہا تھا کہ ہمارا اس مٹی سے بانڈ نہیں ہے، سو دیر از نو بانڈنگ. کوئی اس سے کیا پاکستان میں جیمز بانڈ بھی ہے؟ جیمز بانڈ یہ اچھا ہے. بانڈ سے مراد ایک اگین اٹس میٹافور، اور بانڈ سے مراد ہے کہ اس ملک سے، اس مٹی سے، اس کو ہوم لینڈ سمجھنا. تو اب گھر ہے، گھر کو چھوڑ کے جانا ذرا مشکل کام ہوتا ہے نا، تو اگر ہم گھر سمجھیں گے تو چھوڑ کے جانا. سے بانڈ تو آٹومیٹیکلی بن جاتا ہے نا جب آپ یہاں پیدا ہوتے ہیں. ہاں، جب ہم کچھ چیز ڈالیں گے اس کے اندر، جیسے میں پانی ڈالنے لگا ہوں اس میں اندر، رائٹ، تو یہ گیلی مٹی ہو گئی، اور گیلی مٹی میں ہم ہاتھ ڈالیں گے تو وہ کیچڑ اور کسی شکل میں ہمارے ہاتھ میں آ کے چپک جاتی ہے، ٹھہرنی شروع ہوگی نا. تو یہ جو لنک ہے اس مٹی کے ساتھ، کہ یہ ہمیں اس کو چھوڑ کے ہوا چلتی ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ ہوا کی طرح اڑ جاتے ہیں دوسری دیش. کوئی انفلوئنس آتا ہے، ہوا سے مراد کوئی انفلوئنس ہے، سم فارن انفلوئنس. اب تو چونکہ دے آر ڈفرینٹ ٹائپس آف میڈیم، لائک انٹرنیٹ ہے، اور انٹرنیٹ سے ملکہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس ہیں، سو یو ہیو لاٹ آف بمبارمنٹ آف انفارمیشن، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو. تو آپ بہت زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ وہاں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور کیا مس کر رہا ہوں، اور وہاں جا کے کیا ہو جائے گا. سو بیسڈ اپون دوز کائنڈ آف انفلوئنسز وی لیو دا کنٹری ویری کوئکلی. تو اس بانڈ کو جو میں نے ایک مثال دی تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز یاد رہے کہ کون سے بانڈ کی بات ہو رہی ہے. تو ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ، اینڈ آنے والی جو ہماری سیریز ہوگی، اور وہ کن وجوہات کی بنا پر اٹس اے ویک بانڈ اینڈ ہاؤ وی کین میک اٹ بیٹر. اینڈ آئی ٹیک اٹ ایز اے چیلنج دیٹ آئی ول ٹرائی ٹو پروو کہ وہ کون سے انفلوئنسز ہیں اور کون سے پوائنٹس ان کو ہم انہینس کر لیں تو یہ رشتہ، یہ مٹی اور ہاتھ اور انسان اور اس زمین اور ہمارے جذبات، ان کا اسٹرانگر. ابھی موجودہ حالات میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ایک ایونٹ ہے کرکٹ کے جو میچز ہوتے ہیں، اس میں لوگ جا کے اسٹیڈیم میں جاتے ہیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں گیدرنگ میں بیٹھ جاتے ہیں، بڑا سا ٹی وی لگا لیتے ہیں. دیر از ون اوکیزن جہاں کہ آپ کو نیشنلزم نظر آتا ہے. دے آل ٹوگیدر، ان کو علاقائیت اس میں میٹر نہیں کرتی، اس میں زبان میٹر نہیں کرتی. دے آل ون، دے کم آؤٹ ایز ون پاکستانی، اور دے ہیو ویری ہائی ایکسپیکٹیشنز فرام دا کرکٹ ٹیم، اینڈ دے وانٹ ٹو ون آل دا ٹائم فار دا کنٹری. دیٹ از ون اوکیزن سو فار وچ از ڈیمانسٹریٹڈ کہ آپ ایک پاکستانی ہیں اور آپ اس کے لیے دل اور جان سے اس کو چاہتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ ارد گرد نظر دوڑائیں، موسم گرما میں آپ لوگ وہ ٹی شرٹس پہنے دیکھیں گے، اور اس میں زیادہ تر ٹی شرٹس ایسی ہیں جن کے اوپر دوسرے ممالک کا نام لکھا ہوتا ہے، اور پاکستان کی کوئی ٹی شرٹ نہیں پہنتا. کیوں پہننا پسند نہیں کرتا؟ بیکاز دیر از، ان کے نظر میں اس کی کوئی شاید اہمیت نہیں ہے. ان کو اپنے اس کو ایسوشیٹ کر کے اپنا پاکستانی بتا کے وہ شاید یہ سمجھیں کہ اس کی وقت ہی نہیں دنیا میں. تو جب تک اس چیز کی وقت آپ کے نظر میں نہیں ہوگی، آپ دنیا کو کیا سمجھا سکیں گے؟ یہاں سے جب آپ باہر جاتے ہیں آپ پاکستانی ہی کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اگر آپ پاکستانی نہیں اپنے آپ کو کہیں گے تو آپ کو انڈین سمجھیں گے، کیونکہ ہمارا جو کمپلیکشن ہے وہ ان جیسا ہی ہے. تو جب پاکستانی کہیں گے تو پھر آپ اسی طرح کے ہیں، اور جو بھی اس کے ساتھ نیگیٹوز ہیں پازیٹیوز ہیں اسی طرح آپ. تو باہر جانے سے، انگریزی بولنے سے آپ گورے نہیں ہو جاتے. سو ہاؤ ٹو بی اے پراؤڈ پاکستانی، جس طرح سے آپ چلے گئے اپنے ملک کو چھوڑ کر، اس طرح سے؟ نہیں، پراؤڈ پاکستانی آپ کو اس ملک کو، اگین آئی ووڈ لائک ٹو ایمفسائز آن دیٹ ان دا کمنگ ایپیسوڈس، کیونکہ اٹس کائنڈ آف چیلنجنگ تھنگ. آئی ول ہیو ٹو گو ڈگ ان ٹو سم فگرس، اور وچ ول بی مور میننگ فل ٹو ٹاک اباؤٹ. صرف الفاظ سے بات کرنا از ناٹ میننگ فل، سو دیٹ ول کیری مور ویٹ اینڈ بی مور انٹرسٹنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. تو یہ کس طرح کی بانڈ ہے؟ اس کو آسان الفاظ میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ میں تو نہیں سمجھ پا رہی. اچھا، بانڈ سے مراد ہے زمین سے رشتہ، اور زمین سے رشتہ ہوگا تو آپ کی شناخت ہوگی، اس زمین سے آپ کی شناخت ہوگی.
شناخت سے مراد یہ کہ یو ول بی کنسیڈرنگ یور سیلف اے پاکستانی rather than switching your nationality to some other nationality. Make sense? لیکن دیکھیں جب آپ اس ملک میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ کا رشتہ تو آٹومیٹیکلی بن جاتا ہے, بونڈ تو آٹومیٹیکلی بن جاتی ہے, تو پھر کیا ضرورت پڑتی ہے؟ لیکن آپ کو اس پہ فخر نہیں ہوتا. تو پھر فخر کیسے ہوگا؟ ہاؤ ٹو بی اے پراؤڈ پاکستانی؟ کیا اس ملک سے کوچ کرنے کے بعد ہوتا ہے فخر کہ ہاں ہمیں چھوڑ آئے ہوں, میں نکل آئے ہوں اس ملک سے, پھر وہاں جا کے احساس ہوتا ہے کہ نہیں مجھے اب واپس جانا ہے؟ وہاں نہ صرف جا کے احساس ہوتا ہے بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستانی ہی کنسیڈر کیے جاتے ہیں. وہ آپ کا لیبل آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے. آپ بھی کہیں گے میں پاکستانی نہیں ہوں تو وہ کہے گا کہ آپ شاید پھر انڈین ہوں گے, ان دونوں میں سے ایک ہی ہیں آپ. تو وہ تو لیبل جو ہے وہ لگا رہے گا. اچھا, لیکن اس لیبل کو ہم اس میں پرائڈ کیوں نہیں محسوس نہیں کرتے؟ آئی تھنک دیٹس واٹ یو مین. اس رشتے کا فائدہ کیا ہے؟ تو فائدہ تو یہ کہ آئیڈینٹی بنتی ہے پاکستانی. Now once you try to understand اس خطے کی امپورٹنس ہے, اس میں ہم we can talk about in detail about the geographical position of this country, about the history, a very rich history in this part of the subcontinent. I'm excluding India. I'm not going to talk about Mughal اور اس سے پیچھے جو خاندان غلامانہ کا جو دور تھا, so and so forth. We'll just concentrate on this and you'll find it very interesting and you'll see the importance of associating yourself with this country. تو ایک وہ اس کا اگر ہم اس کی اہمیت کو اجاگر کریں گے تو it will be more meaningful to people کہ آپ where you belong is a very important region. I'm talking about Pakistan only. I'm not including the whole subcontinent. I'm not talking about India. So we'll talk about in detail. اور پھر آپ کو بتاؤں گا جیوگرافیکلی کیا ہے, اور اس کے علاوہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے پاکستانی وہ کیا ہے, کیوں امپورٹنٹ ہے. تو اٹس کوائٹ اے سگنیفیکنٹ کنٹری ان دا ورلڈ. The thing which is more important is to make you feel important being a Pakistani. And I think if I can achieve that, at least for a few, I think that's a big achievement. اوکے, تھینک یو سو مچ. Thanks for having me. جی, ہمارے ساتھ موجود تھے سید محمد جعفری صاحب جو کہ اپنے ڈریم چیز کرنے کے لیے ابروڈ گئے, پھر واپس آئے کیونکہ ان کو ملک سے جو بانڈ تھا وہ واپس کھینچ لایا, اور ہم نے سوچا کہ ان سے مزے کی ویسٹ کی باتیں سنیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے لیے آپ کو اور مجھے کرنا پڑے گا انتظار نیکسٹ سیشن کا. ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.